کا اچھا نکلا، ارے بھائی وہ اللہ ہی کرتا ہے. بس میرے محترم کو اس نے ایسی بات کی جس کا کہنا بھی مناسب. پھر اللہ کا نظام چلا، اس کی ساری فصل برباد ہوئی. کیسے برباد ہوئی؟ اس کی فصل کو توڑا گیا اور اس کو دیکھا گیا. تو جو حکومت کے محکمے والے لوگ کرتے ہیں کہنے لگے اس میں زہر ہے، اس میں زہر کی آمیزش ہے، اس سارے باغ کو جلایا جائے. کیا ہوگا وہ ہے؟ اس سارے باغ کو جلایا جائے. ساری اس کی محنت غارت گئی. اس کے ایک بول نے ساری چیزوں پہ پانی پھینک دیا. تو میرے محترم بزرگوں کو سب کچھ اللہ کے قبضے قدرت میں، کوئی بندہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا. اور ہر چیز میرے محترم بزرگ اللہ کے تابع ہے. اللہ جس کو چاہے اس کو عاجز کر دے. وہ غنی بادشاہ ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں. اور ہم سب کو اس کی ضرورت ہے، اور اللہ جل جلالہ کو والوں کو کسی کی ضرورت نہیں. تو بھائی اللہ کی ذات و صفات کا یقین اللہ ہم سب کو نصیب کرے. اور ہم سب یہ نیت کریں کہ ساری زندگی ہم کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے. کیا خیال ہے بھائی؟ سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کمانے میں، جاگنے میں، سونے میں، پھرنے میں، بیوی بچوں کے ساتھ رہنے میں، بچیوں کو رخصت کرنے میں، اور جو ہے بچوں کے لیے بچیاں گھروں میں لانے میں ہم کوئی چیز بھی خلاف شریعت نہیں کریں گے. اللہ پاک کے احکامات ہر جگہ ہم زندہ کریں گے. ہم کاروبار میں اللہ پاک کے احکامات کو زندہ کریں گے، اور صنعت و حرفت میں اللہ جل جلالہ محمد والوں کے احکامات کو زندہ کریں گے. اور میرے محترم بزرگوں کھیتی باڑی میں اللہ پاک کے احکامات کو زندہ کریں گے. ملازمت میں اللہ پاک کے احکامات کو زندہ کرنے کے لیے محنت و کوشش کریں گے. اور میرے محترم بزرگوں بیوی بچوں کے ساتھ رہنے میں اور بچوں کی تربیت میں ہم میرے محترم بزرگوں اللہ پاک کے احکامات کی رعایت کر کے اپنی زندگی کو گزاریں گے. اللہ ہمیں دنیا میں بھی چمکائے گا اور آخرت میں بھی چمکائے گا. تو بھائی اس کی سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. دیکھیے میرے محترم بزرگوں، جب اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی نا تو اللہ کا سارا نظام انسانوں کے اچھائی میں استعمال ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے خیریں آتی ہیں، اللہ کی طرف سے رحمتیں آتی ہیں، اللہ کی طرف سے برکتیں آتی ہیں. اور جب میرے محترم بزرگوں اللہ پاک کی نافرمانی ہوتی ہے نا تو ساری دنیا میں سارا نظام گڑبڑ ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں بہت توبہ اور استغفار کرنی چاہیے، بہت اللہ سے ڈرنا چاہیے. دیکھیے اس وقت میں گاؤں دیہاتوں میں مشکلات آئی ہوئی ہیں، اور میرے محترم بزرگوں جب جنگل میں آگ جلتی ہے نا تو کوئی پتہ نہیں چلتا ہے کہ کون سا گھر جل جائے گا. تو ہم لوگ محفوظ نہیں ہیں. ہم اس وقت محفوظ ہو جائیں گے جب ہم اور آپ میرے محترم بزرگوں دو کام کریں. ایک تو ہم اللہ کے راستے میں نکل جائیں، اللہ ہمیں توفیق دے، نظر اللہ کے راستے میں نکل جائیں. اور دوسرا میرے محترم بزرگوں اپنے مقام پہ رہتے ہوئے تبلیغ کے کام کو خوب کرنا اور توبہ اور استغفار کا خوب اہتمام کرنا. کہتے ہیں آدم کا ہر بیٹا گناہ گار ہے، لیکن بہترین گناہ گار وہ ہیں جو گناہ کر کے توبہ کرنے والے ہوں. اور میرے محترم بزرگ اللہ پاک اپنے کلام میں فرماتے ہیں جس کا خلاصہ و مفہوم ہے تم استغفار کرو، تمہارے اوپر اللہ پاک موسلادھار بارش برسائے گا. پھر بارش اپنے وقت پہ آئے گی، اس وقت آئے گی جس میں انسان کا فائدہ ہوگا، اس وقت نہیں آئے گی جب انسان کا نقصان ہو. اور میرے محترم بزرگوں دوستو اللہ پاک ایسے لوگوں کی مدد کریں گے مال سے، اور میرے محترم بزرگوں دوستو نرینہ اولاد سے. اور اللہ پاک جو ہے ان کو باغات دیں گے اور ان کو نہریں دیں گے. اور یوں آتا ہے کہ جو توبہ اور استغفار کو لازم پکڑے اللہ جل شانہ ہر ضیق میں سے وہ راستہ دیں گے اس کو. اور میرے محترم بزرگوں اس کو ایسی جگہ سے روزی ملے گی جہاں سے اس کا گمان نہیں ہوگا، اور ہر غم میں سے اللہ پاک اس کو خوشی مرحمت فرمائیں گے. قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں جس کا خلاصہ و مفہوم ہے کہ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے درمیان ہیں ہم آپ کو عذاب نہیں دیں گے. اور آگے یہ آتا ہے کہ جب تک یہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے اللہ جل شانہ ان کو عذاب نہیں دے گا. تو وہ ہم نیت کریں توبہ اور استغفار کا. بھائی کون اہتمام کرے گا؟ سبھی کریں گے انشاءاللہ. اور ساری امت کو توبہ استغفار میں ڈالیں، ہر ایک توبہ استغفار کرے، ہر ایک کا رجوع اللہ سے بڑھتا رہے، اور ہر ایک ظاہری نقشوں کی طرف نہ لگ کے ہر ایک میرے محترم بزرگوں اللہ جل شانہ کی طرف میرے محترم بزرگوں کھنچ کے آئے. اللہ پاک آئی کی ساری مشکلات کو دور کر دی. وہ تو اللہ ہے جس کے ارادے کا نام کسی چیز کا وجود ہے. وہ ایک ارادہ کر لے ہر جگہ چین آ جائے، ہر جگہ سکون آ جائے، ہر جگہ
ہر جگہ ہوائیں وقت پہ چلنے والی بن جائیں، اور ہر جگہ میرے محترم بزرگوں دوستوں بارش وقت پہ آنے والی بن جائے، اور میرے محترم بزرگوں ساری مشکلات دور ہو جائیں۔ بس ایک اللہ کے ارادے کی ضرورت ہے، اور اللہ کا ارادہ اچھائی کا ہوتا ہے۔ جب یہاں سے اچھے اعمال جاتے ہیں جی، تو اچھے اعمال کا ہم اہتمام کریں، اللہ کی ذات و صفات کا تذکرہ کریں، اور ہر ایک کے پاس جا کر سب کو یہ سمجھائیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، نفع کا دینے والا اللہ ہے، نقصان کا دینے والا اللہ ہے، عزت کا دینے والا اللہ ہے، ذلت کا دینے والا اللہ ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور اللہ کے غیر سے کچھ نہیں۔ سارے قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے کتنے واقعات ایسے بیان کیے ہیں جس میں اللہ پاک نے یہ بات کھول کھول کے بیان کی ہے کہ اسباب و وسائل والے ناکام ہوئے اور احکامات والے کامیاب ہوئے۔ بنی اسرائیل نہتے تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور ان کے مقابلے میں فرعون تھا، اور وہ دھن دھناتا تھا، اور بنی اسرائیل کو طرح طرح کی مشکلات میں ڈالتا تھا۔ اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں پیدا کیا۔ پہلے تو جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے اس پہ موسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں نہ آنے کے لیے کتنے جتن ہوئے، لیکن اللہ کا ارادہ ہوا موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ اور جو فرعون نے جس فرعون نے میرے محترم بزرگ کو ہزاروں بچوں کو اپنے والدین کے سامنے معصوم بچوں کو کاٹ دیا تھا کہ یہ بنی اسرائیل کا کوئی بندہ آئے گا جو میرے تاج و تخت کو ہلا دے گا، اس چکر میں اس نے ہزاروں جو ہے نا میرے محترم بزرگوں دوستوں بندوں کو اڑا دیا، بچوں کو۔ میرے محترم بزرگ ایسا اس کا دل ہوگا۔ میرے محترم بزرگ کو اسی کے گھر میں اللہ جل جلالہ والہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پال کے دکھایا، اور وہی موسیٰ علیہ السلام میرے محترم بزرگوں فرعون کے غرق ہونے کا ذریعہ بنے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہر لائن سے اس کو سمجھایا، اور اللہ پاک نے کئی نشانیاں دے کر موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ 9 آیات بینات، اللہ نے 9 معجزے 9 نشانیاں دے کر موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نا فرعون کے پاس بھیجا، اور فرعون کو سمجھایا، لیکن فرعون سمجھا نہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لاکھوں کے لشکر کے ساتھ جو ہے غرق ہو۔ ایک ہی وقت ہے، ایک ہی گھڑیاں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے جا رہے ہیں، راستہ بھول جاتے ہیں، اور میرے محترم اللہ کی تقدیر کے تحت یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب سامنے پہنچے تو بحر کلثوم ہے، اور میرے محترم بزرگوں پیچھے جو ہے دھندناتا ہوا فرعون پہنچ گیا ہے۔ اب جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بنی اسرائیلی تھے وہ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہمارا تو ہر حال میں قبریں بن گئی ہیں جی، آگے جاتے ہیں تو پانی میں غرق ہوتے ہیں، اور پیچھے جاتے ہیں تو فرعون جو ہے تیار کھڑا ہے، تو ہماری تو قبریں ہی قبریں بن گئی۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیا فرمایا؟ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، میرا رب میرے ساتھ ہے، اور وہ قریب مجھے راستہ دکھائے۔ پھر اللہ جل جلالہ والہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس عصا کو مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو مارا، اور اللہ جل جلالہ والہ نے سمندر میں 12 راستے بنا دیے۔ کتنے راستے بنا دیے؟ 12 راستے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے اور 12 راستوں سے گزر رہے ہیں، اور اللہ پاک نے ایسا نظام بنایا کہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں جی، ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ سارے کے سارے میرے محترم بزرگوں کو لاکھوں کا لشکر تھا، وہ سارا پار ہوا ہے جی۔ اللہ کا نظام کیسا زبردست ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ تھوڑے سے جو ہے بنی اسرائیل ڈوب رہے ہو، ایسا نہیں ہوا، سارے بنی اسرائیل پار ہو، اور میرے محترم بزرگ کو سارے کے سارے قبطی بیچ دریا میں آ گئے۔ اللہ کا ایک نظام چلا، اور پانی پھر اپنی اصلی حالت پہ آیا، اور جتنے قبطی تھے سب کو اللہ نے ختم کر دیا، فرعون سمیت اس کے جتنے چاہنے والے اور اس کے جتنے ساتھی تھے اور اس کے جتنے ماننے والے تھے، اللہ جل جلالہ والہ سب کا کلا کما کر۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، یہ اللہ کے اختیار کی چیز ہے جی۔ قارون کے پاس کتنا مال تھا، اس کے خزانے کی چابیاں ایک جگہ سے دوسری جگہ کئی اونٹوں پہ جاتی تھی، اور میرے محترم بزرگوں دوستوں لوگ اس کو دیکھ کے رال ٹپکاتے تھے۔ اللہ جل شانہ نے اس کو زمین میں دھسایا، اور ہمیں اور آپ کو یہ بات پہنچی ہے کہ قیامت تک وہ زمین میں دھسا جاتا ہے۔ اس کا مال اس کے ساتھ کیا۔ بھائی یہ مال کام آنے والی چیز ہوتی تو قارون کو بھی کام آتی۔ آج دنیا میں ایک آدمی نہیں ہوگا جس کے پاس اتنا مال ہو جتنا قارون کے پاس تھا۔
قارون کے مال نے اس کو فائدہ نہیں، اس کی چیزوں نے اس کو فائدہ نہیں۔ ہر زمانے میں نبیوں نے یہ حقیقت سمجھائی ہے کہ اسباب و وسائل سے زندگی نہیں بنتی، زندگی کا بنانے والا اللہ ہے، اور وہ زندگی اللہ پاک جو ہے اپنے ارادے سے بناتا ہے اور اپنے احکامات سے زندگی کو بناتا ہے۔ تو بھائی زندگی کا بنانے والا کون ہے بھائی؟ ایک اللہ۔ یہی بات ہم لوگوں کو سمجھائیں گے بھائی، ہر ایک سے بات کریں گے، ہر ایک کو دعوت دیں گے، ہر ایک کو دائی بنائیں گے۔ مسلمان تو پیدائشی دائی ہے، اس کا تو کام ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آخری نبی بنایا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، یہ امت آخری امت ہے، اس امت کے بعد کوئی امت نہیں۔ اس اعتبار سے ہمیں اور آپ کو اللہ نے نبیوں والا کام، جب ہم نبیوں والا کام کریں گے، نبیوں کے ساتھ جو اللہ کی مدد ہوتی تھی وہ مدد ہمارے ساتھ ہوتی تھی، اور نبیوں کی جیسے اللہ لاج رکھتے تھے ایسے اللہ پاک ہماری لاج رکھیں گے، اور جیسے نبیوں کو اللہ عزت دیتے تھے اللہ جل جلالہ محمد والو ہمیں بھی وہ عزت دی۔ ہاں پھر اللہ پاک ہمارے مقام کو بھی اونچا کر دے۔ یہ تو کام ہے، اس کام میں اگر بندہ لگ جائے، اللہ اکبر، اللہ ہر ایک کو بڑا بنا دیتے ہیں۔ تو کام بڑا ہے، جو کام کے ساتھ جڑ جاتا ہے اللہ پاک اس کو بھی بڑا بنا دیتے ہیں۔ تو بہت عظیم کام اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ تبلیغ کا کام معمولی کام نہیں۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے، ہر وقت آدمی اس کام میں لگ جائے۔ بھائی دیکھیے واقعہ تو آپ سب نے سنا ہوگا کہ بنی اسرائیل میں ایک گناہ گار تھا، اس نے 99 قتل کیے تھے۔ کتنے قتل کیے تھے؟ 99۔ پھر میرے محترم بزرگوں دوستوں، اس کو خیال ہوا، اس کو ندامت ہوئی، وہ ایک عام آدمی کے پاس چلا گیا اور جا کر اس نے کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا کوئی میری بخشش و مغفرت کی بھی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ تو وہ آدمی ہماری طرح سادہ آدمی تھا، اس نے کہہ دیا کہ بھائی تمہاری تو بخشش کیسے ہو سکتی ہے، تم نے 99 قتل کیے۔ تو اس نے 100ویں کا بھی کام کر دیا کہ بھائی اب چلو میرا تو کچھ ہونا ہی نہیں، میں ان کو بھی ختم کر دوں، اب 100 ہو۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اس کے دل میں ایک چاہت تھی کہ کسی طریقے سے میرے گناہ معاف ہو جائے۔ اب یہ ایک سمجھدار آدمی کے پاس گیا اور اہل علم کے پاس گیا اور اس سے جا کے کہا کہ بھائی ایسے ایسے میں نے 100 قتل کر ڈالے، پہلے 99 کیے تھے، پھر ایک سے پوچھنے گیا، اس نے کہا تمہاری بخشش و مغفرت نہیں ہو سکتی، میں نے اس کا بھی کام کر دیا، کیا میرا بھی کوئی کام ہو سکتا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں بھائی اللہ بہت رحیم کریم ہے، یہ میرے الفاظ ہیں، تمہارا ضرور کام ہو جائے گا۔ تم ایسا کرو کہ اس بستی کو چھوڑ کر فلاں جگہ پہ چلے جاؤ، وہاں نیک لوگوں کی بستی ہے جی، تمہارا کام ہو جائے۔ اب ماشاءاللہ اس نے چلنا شروع کیا، چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، راستے میں اس کی موت آ گئی۔ اب نیکی والے فرشتے بھی آ گئے، برائی والے فرشتے بھی آ گئے۔ نیکی والے کہنے لگے کہ اس نے توبہ کر لی تھی، اس کی روح کو ہم لے جائیں گے، اور برائی والے کہنے لگے کہ اس نے 100 قتل کیے تھے تو اس کی روح ہم لے جائیں گے۔ اب ایک تیسرا فرشتہ اللہ نے بھیجا، اللہ پاک نے ایک تیسرا فرشتہ بھیجا، دونوں فرشتوں سے کہا گیا کہ بھائی جھگڑنے کی بات نہیں ہے، فاصلہ دیکھ لو، اگر اچھے راستے کی طرف اس کا فاصلہ زیادہ ہے تو نیک لوگ اس کی روح کو لے جائیں گے، اور اگر برے راستے کی طرف سے اس کا فاصلہ زیادہ طے نہیں ہوا ہے تو پھر برائی والے لے جائیں گے۔ اب میرے محترم بزرگ کو کہتے ہیں کہ فاصلہ تو زیادہ طے نہیں ہوا تھا، لیکن اس بندے کی طلب ایسی تھی کہ جب اس کی روح نکلنے والی تھی نا تو تھوڑا فاصلہ اس نے گھسیٹ کے بھی طے کیا کہ بھائی چلو آخری کام ہو ہی جائے۔ اب یہ جو گھسیٹ کے اس نے جو فاصلہ طے کیا تھا نا، اتنے فاصلے سے اس کی نیکی والا راستہ بڑھ گیا ہے جی، اور اللہ جل شانہ کی طرف سے رحم کرم ہو گیا، اور اللہ پاک نے اس کے لیے اچھائی کے سامان کر دیا۔ تو اللہ کتنا رحیم ہوتا ہے۔ یہ واقعہ مولوی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے سنا کے یہ بات فرماتے تھے کہ بھائی اس بندے کے اندر 2 خوبیاں تھیں۔ کیا خوبیاں تھیں بھائی؟ 2 خوبیاں۔ ایک تو اس بندے نے توبہ اور استغفار کی، سچے دل سے نادم ہوا، اور دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ وہ جو ہے میرے محترم بزرگوں جو ہے نا اچھے راستے کی طرف چل پڑا۔ تو اگر 2 کام یہ امت بھی کر لے ہے جی، ایک تو توبہ استغفار کا اہتمام کر لے، اللہ کے سامنے رونا دھونا، معافی مانگنا ہے جی، آنسوؤں کی گھڑیاں اس کے سامنے راتوں کو بہانا، اور دنوں میں انسانوں پہ محنت کرنا، اور نقل و حرکت میں اپنے آپ کو لگا دینا، تو اس کے لیے اگر ہم سب نیت کریں کہ تھوڑا سا وقت ہے ہم سب لگا ڈالیں۔ دیکھیے بھائی امت پہ کیسے حالات ہیں، سیلاب آئے ہوئے ہیں، اور میرے محترم بزرگ کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں، کیا ہوگا امت کا اگر ہم اور آپ تھوڑی سی محنت کر ڈالیں۔
پچھلے دنوں میں پچھلے سالوں میں یہاں پہ حالات آتے رہے، اللہ کے فضل سے لوگ پیدل جماعتوں میں جاتے گئے، ایک ایک ہفتے میں 10 دنوں میں اللہ کی مہربانی سے اللہ نے بالکل جو ہے نا میرے محترم بزرگ کو حالات کو معمول پہ اللہ پاک لے کے آ گئے۔ تو ہم تھوڑی سی محنت کر ڈالیں، تھوڑی سی ہمت کر ڈالیں، آگے یہ ذی الحجہ کا مبارک ایام شروع ہونے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس عشرے کے بارے میں آتا ہے کہ سارے سال میں اللہ کی عبادت کے لیے جو سب سے زیادہ پسندیدہ ایام ہیں وہ سارے سال میں یہ 10 دن ہیں جی۔ اور ان 10 دنوں کی ہر رات کے بارے میں آتا ہے کہ ہر رات لیلۃ القدر کے برابر ہے، اور ہر دن میں کہتے ہیں کہ میرے محترم بزرگوں دوستوں، روزہ جو رکھتا ہے اس کو سال کے روزے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر انہی ایام میں حج ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ عرفے کا دن آتا ہے جس دن اللہ کی رحمت ایسی جوش میں ہوتی ہے کہ اللہ ہر عام جام آدمی کا کام کرتا ہے، ہر ایک کی مغفرت و بخشش کا سامان ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو حاجی عرفات کے میدان میں جائے اور اللہ کی طرف سے بخشش و مغفرت کا امیدوار نہ ہو، تو کہتے ہیں کہ یہ بندہ تو جو ہے، جو بڑوں نے تو لکھا کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ فاسق و فاجر اس کے لیے لکھا ہے کہ جو عرفات کے میدان میں کیا اور پھر بھی اس کو یہ امید نہیں ہے کہ میرا اللہ مجھے معاف کرے گا، تو یہ تو بھائی اچھی چیز نہیں۔ اللہ سے بہت حسن ظن رکھنا چاہیے، اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، بہت بخشنہار ہے۔ کسی انسان کو اللہ کی ذات سے نا امید نہیں کرنا چاہیے، ہر ایک کو امید دلانی چاہیے، اور ہر ایک کا تعلق اللہ سے جڑ جائے، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے۔ اور میرے محترم بزرگ کو ہر ایک کو سمجھانا چاہیے، 1 دفعہ جائیں، 2 دفعہ جائیں، 3 دفعہ جائیں، 4 دفعہ جائیں، 5 دفعہ جائیں، جاتے رہیں، مانگتے رہیں، آج نہیں کل اللہ اس کے دل کی دنیا کو بدل دے۔ ایک گرے پڑے آدمی تھے، انہوں نے بتایا کہ ایک آدمی نے 6 مہینے مجھ پر کوشش کی۔ کتنے مہینے؟ 6 مہینے۔ اور وہ کہنے لگے کہ اس کا فون آتا تھا نا تو میں اس کا فون نہیں اٹھاتا تھا۔ 6 مہینے کے بعد اس کا فون آیا اور اس نے یہ کہا کہ میں آپ کے لیے مکہ المکرمہ سے زمزم لایا ہوں اور مدینہ پاک سے عجوہ کھجور لایا ہوں، کیا آپ ایک 15 منٹ مجھے دے سکتے؟ اب وہ بندہ کہنے لگا کہ مجھ سے رہا نہیں گیا، اور میں نے کہا بھائی آپ آ جائیے۔ اب وہ آ گیا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ 15 منٹ کے لیے کیا میرے پاس آئے، میری ساری زندگی لے کے چلے ہے۔ پھر جو ہے نا میرے محترم بزرگ، وہ لگانے والے سے زیادہ کام کر لیا ہے جی۔ اور جو لگے نا جن پہ محنت کی تھی، تو کہنے لگے کہ پھر ساری زندگی جب بھی میں اپنے لیے دعا مانگتا تھا نا تو کوئی دعا میری ایسی نہیں ہوتی تھی جس میں اس کے لیے دعا نہ ہو۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، یہ محنت کی زندگی ہے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 آدمی بیٹھے ہوئے، ایک آدمی سے بات کی، اس نے صاف انکار کیا، دوسرے آدمی سے بات کی، اس نے صاف انکار کیا، تیسرے آدمی کے سامنے دعوت رکھی، اس نے صاف انکار کیا، چوتھے نے انکار کیا، 5ویں نے انکار کیا، 6ٹھے نے انکار کیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ماشاءاللہ جو ہے میرے محترم بزرگوں ہمت اور استقلال کے پہاڑ سے اللہ کے فضل و کرم۔ پھر آپ نے بات کرنا شروع کر دی، پھر لوگوں کو دعوت دینا شروع کر دی، تو بھائی اللہ ہمیں بھی ایسی دھن لگ جائے، بے قراری۔ اب جو ہے نا میرے محترم بزرگوں، کیا جہنم ہے اور اس میں کیسی ہولناکیاں ہے، کیسی مشکلات ہے، اسی جہنم کا ایندھن ہوں گے انسان و پتھر۔ آپ ذرا اندازہ تو کیجیے، سب سے بری جگہ ہے رہنے کے اعتبار سے، سب سے بری جگہ ہے پیٹ۔ اور میرے محترم بزرگوں دوستوں، زقوم کا درخت کھانے کو اور انسان کے اندر کی ہتھیلیاں ہیں وہ کٹ کٹ کے نکلیں گی، وہ کیا مشکلات ہیں، کیا پریشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے جو ہے زندگی کو خراب کر دیا۔ 1000 سال تک عالم کا بیٹا یا حنان یا منان یا حنان یا منان پکارتا رہے گا، مگر اس کی پکار کا کوئی جواب دینے والا نہیں، بلکہ یہ کہا جائے گا ظالم تو نے دنیا میں ہماری نہیں مانی ہے، اپنی بکواس کو بند کر دے، آج کے دن تیری کوئی سنوائی نہیں، پھر دروازے بند کر دیے جائیں۔ اور میرے محترم بزرگوں کو عذاب دینے والے اندھے اور بہرے فرشتے ہوں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ بندے کو کہاں لگ رہا ہے، اور کوئی ان کی آہ و پکار کو سننے والے نہیں۔ تو میرے محترم
بزرگوں بہت مشکل منزلیں آنے والی، بہت مشکل منزلیں آنے والی ہیں، تیاری کر لیجیے، اس اللہ کو راضی کر لیجیے۔ بڑی مشکلات آنے والی ہیں اگر اچھی زندگی نہیں گزاری، اور اللہ کسی انسان پر رتی کے برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا کہ ہم نے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا ہے جی۔ ان میں سے بعضوں کو ہم نے پانی میں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بعضوں کو ہم نے پانی میں غرق کیا، اور بعضوں کو ہم نے زمین میں دھسایا، اور بعضوں کو ہم نے جو ہے فرشتے کی چیخ کے ذریعے سے ہلاک کیا ہے جی۔ اور یہ سارے عذابات کا ذکر کرنے کے بعد اللہ پاک ایک ضابطہ بتاتے ہیں، جس کا خلاصہ مفہوم ہے کہ اللہ کسی انسان پر ظلم نہیں کرتا، انسان خود اپنے ہاتھوں سے اپنی جان میں ظلم کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ رائی کا دانہ ہے، اس کے برابر بھی اللہ کسی پہ زیادتی نہیں کریں گے۔ بہت سارے گناہ تو بندے کے اللہ ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں، اور اگر کسی بندے کی کسی گناہ پہ اگر پکڑ بھی وہ کریں گے تو میرے محترم بزرگوں گناہ سے زیادہ نہیں، لیکن جب دینے پہ آئیں گے اللہ اکبر تو ان کا اختیار ہے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ کچھ نہ کرنے والے کا بھی کام بن جائے، دیتے ہی رہیں گے، اللہ دیتے ہی رہیں گے۔ اللہ کی ذات میں دینا ہی دینا ہے، بندے کا کام لینا ہی لینا ہے، اور اللہ کے ہاں اللہ کا جود، اللہ کی عطا اور سخاوت اور کریمی کو کوئی سوچ نہیں سکتا۔ کہتے ہیں سخی اور کریم میں تھوڑا سا فرق ہے، سخی آدمی بندے کی ضرورت کے مطابق اس کی مدد کرتا ہے، اور کریم بندے کی ضرورت نہیں دیکھتا، کریم کہتا ہے میں اپنی شان کے مطابق مجھے دینا ہے۔ تو اللہ پاک تو کریم بھی ہیں، سخیوں کے سخی، داتاؤں کے داتا ہیں، مولاؤں کے مولا ہیں، ماواؤں کے ماوا ہیں، رحم ان پہ ختم ہے، کرم ان پہ ختم ہے، سخاوت ان پہ ختم ہے۔ تو ایسے اللہ کے ساتھ اپنا جوڑ نہ بٹھانا میرے محترم بزرگوں یہ بڑی محرومی کی بات۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، ہمارا تعلق روز بروز اللہ سے بڑھتا جائے، اور دن میں ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، لوگوں کا تعلق اللہ سے جڑتا چلا جائے، لوگوں کو میرے محترم بزرگوں نمازوں پہ کھڑا کریں، ایک ایک نماز، ہر نبی نے نماز پڑھ کے اللہ سے مسئلے حل کروائے، اور ہمارے رسول اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نماز سے اتنی محبت تھی کہ کچھ نہ پوچھے، رات کا اکثر حصہ آپ کا نماز میں گزرتا تھا، اور قرآن مجید کے ابتدا میں بڑی بڑی صورتیں ہیں جی، 2.5 سپارے کی پہلی صورت ہے جی، اور میرے محترم بزرگ ایسے لمبی لمبی صورتیں شروع میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورتیں میرے محترم بزرگ رات کو ایک صورت نہیں ایسی صورتیں پڑھا کرتے، اور اتنا لمبا آپ کا رات کو قیام ہوتا تھا کہ آپ کے مبارک قدموں پہ ورم آ جاتا ہے جی۔ آپ تو بخشے بخشائی تھے، آپ کا تو اللہ سے اتنا تعلق تھا، اور اللہ کو آپ سے اتنی محبت تھی ہے جی کہ داؤد علیہ السلام کی طرف اللہ پاک نے وحی بھیجی، اور اس وحی میں ارشاد فرمایا کہ آپ کی ذریت میں ایک نبی آئیں گے جو سچے ہوں گے اور سردار ہوں گے ہے جی، اور وہ مجھے کبھی ناراض نہیں کریں گے، میں ان سے کبھی ناراض نہیں ہوں۔ وسلم سے محبت کرنے والے جنت میں جائیں گے، تو اس کے لیے دنیا میں تیاری کرنی ہے۔ یہ میرے محترم بزرگوں یہ کوئی کھیل کود کا مارکا نہیں ہے کہ یہاں جیسا چاہا اس سے ایسی اپنی زندگی گزار لی، نہیں بھائی، یہ ایک ایک لمحے کا اگر اللہ نہ کرے اگر اللہ نے کسی سے پوچھ لیا تو بندہ تو کہیں کا بھی نہیں رہے گا۔ کہتے ہیں کہ جنت میں تو ہر آدمی اللہ کے فضل سے داخل ہوگا۔ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی جنت میں اللہ کے فضل سے جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا میں بھی اللہ کے فضل سے جاؤں گا، تو بھائی دوسرے آدمی کا کیا ہے؟ لیکن آدمی کم سے کم ضابطے کی زندگی تو گزارے نا، اس کی نافرمانی سے تو بچے نا، اس کی اطاعت پہ پڑے، اور ساری دنیا میں پھر کر یہ صحیح راستہ دکھا۔ جتنے دنیا میں غیر مسلم ہیں اللہ جل شانہ سب کو ہدایت دے دے، اور اس کا ذریعہ اللہ پاک ہم سب کو بنائے۔ کیا خیال ہے؟ تو اس کے لیے محنت کریں گے انشاءاللہ، دنیا میں پھریں گے، جماعتیں بنا کے دنیا میں جائیں گے، اور میرے محترم بزرگ کو اپنے مقام پہ رہتے ہوئے بھی اللہ کے دین کا کام کریں گے۔ روزانہ اللہ ہمیں 24 گھنٹے دیتا ہے۔ کتنے گھنٹے دیتا ہے؟ 24 گھنٹے۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں 8 گھنٹے کمائی کے، 8 گھنٹے گھر بار کے، اور 8 گھنٹے اللہ کے دربار کے۔ تو بھائی 8 گھنٹے اللہ کے دربار میں روزانہ کون لگائے گا؟
اس میں 8 گھنٹے ہم محنت کریں گے، کوشش کریں گے، ایک ایک سے ملیں گے، ایک ایک کی منت سماجت کریں گے، اور میرے محترم بزرگ ایک ایک کا تعلق اللہ جل جلالہ و من والوں سے مل جائے، ایک ایک نمازیں پڑھنے والا بن جائے، ایک ایک اللہ کا ذکر کرنے والا بن جائے، ہر آدمی اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے، ہر آدمی درود شریف پڑھنے والا بن جائے، ہر آدمی سوئم کلمہ پڑھ کے اللہ کا ذکر کرنے والا بن جائے، ہر آدمی قرآن شریف کی تلاوت کرنے والا بن جائے۔ یہ میرے محترم بزرگوں ہمارا اور آپ کا اصل کے درجے کا تھا۔ لوگ اعمال کے ذریعے سے اللہ سے اپنے کام کر رہے ہیں۔ کوئی بھوک لگی ہے تو آدمی صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے مانگے۔ الہ کس کو کہتے ہیں؟ الہ اس ذات کو کہتے ہیں کہ انسان کے اوپر کوئی حال آئے تو سب سے پہلے انسان کی نگاہ جس ذات پہ جائے اس کو الہ کہتے ہیں۔ کس کو الہ کہتے ہیں بھائی؟ کوئی ضرورت ہے آپ کو پیاس لگی تو ہمارا آپ کا دھیان کہاں جاتا ہے؟ پانی کی طرف۔ اگر ہمارا آپ کا دھیان اللہ کی طرف جائے تو یہ ہم نے اللہ کو الہ مانا ہے، تو اس کی مشق کریں گے انشاءاللہ۔ بھوک لگے پہلے اللہ کی طرف ہمارا دھیان جائے، کسی چیز کی ضرورت ہے، حاجت ہے، ہم سب سے پہلے اللہ سے مانگیں۔ بچہ بیمار ہو گیا، ایک یہ ہے کہ فوراً بڑے بھائی کو بلایا یا اس کے والد کو بلایا اور ڈاکٹر کے پاس بھیج دیا، اور ایک ہم نے کیا کیا کہ صلاۃ الحاجت پڑھی، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، بھائی بہنوں کو سب کو صلاۃ الحاجت پڑھنے میں لگا دیا، صدقے میں سب کو لگا دیا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ جو ہے نا صدقہ بلا کو کھا جاتا ہے، زمین سے جو ہے اپنے صدقہ جاتا ہے اور آسمان سے بلا آتی ہے، دونوں میں مقابلہ ہوتا ہے، اور یہ طے شدہ بات ہے کہ میرے محترم بزرگوں دوستوں صدقہ غالب ہے۔ ایک آدمی تھا، وہ پرندوں کے بچوں کو چھیڑتا تھا، پرندوں کو تکلیف ہوتی تھی، اللہ سب کا ہے، انہوں نے اللہ سے شکایت کی کہ یا باری تعالیٰ بندہ کیا کرے، یہ بندہ ہم کو تکلیف پہنچا۔ اللہ پاک کا ارشاد ہوا آئندہ اس نے ایسا کیا تو اس کی خیر نہیں۔ کیا ارشاد ہوا؟ آئندہ اگر اس نے ایسا کیا نا یہ نہیں بچے گا۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں اللہ تو اللہ ہے، کریم ہے، رحیم ہے، بخشنے والے ہیں، لوگوں کا بھلا کرنے والے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اس بندے نے پھر ایسا کیا لیکن وہ پھر بچ گیا، تو ان پرندوں نے پھر اللہ سے شکایت کی کہ اللہ اس نے جو ہے نا ہمارے ساتھ پھر زیادتی کی، پھر یہ بچ گیا۔ تو اللہ پاک کا ارشاد ہوا جس کا خلاصہ و مفہوم ہے، ایک وعدہ میں نے اس سے پہلے کر رکھا ہے، جو صدقہ دے دے گا بلا اس میں سے ٹل جائے گی، آج یہ نہ بچتا اگر یہ صدقہ دے دیتا، اس کے صدقے نے اس کو بچایا۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں صدقہ اتنی بڑی نعمت ہے جی، تو پھر جو ہم اپنے بچوں کی کیسی تربیت کریں گے کہ بھائی پہلا صدقہ دو، صلاۃ الحاجت پڑھو، اللہ سے دعا مانگو، اب سبب کے درجے میں ڈاکٹر کے پاس بھی چلے جاؤ، ہے جی۔ تو ایسی ہماری زندگی ہو، حرام ہر گھڑی ہمارا اللہ سے تعلق ہو، حرام ہر گھڑی ہماری فکر ہو ہمارا اللہ ہم سے کیسے راضی ہو، کبھی ہمارے کسی دماغ کے یا دل کے کونے میں نہ آئے کہ اللہ پاک کی ناراضگی سے ہم کوسوں دور بیٹھے۔ ہم اتنا ڈریں، پہلے زمانے میں لوگ اللہ کی نافرمانی سے اتنا ڈرتے تھے۔ ہمارے مولوی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک رات میرے محترم بزرگ راول پنڈی میں تھے، وہاں انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ اب ان کے سامنے یہ بات آئی کہ کوئی جو ہے نا غلط قانون پیش آنے والا، دونوں بزرگ رات بھر بے قرار رہے کہ ابھی اللہ کا عذاب آیا، ابھی اللہ کا عذاب۔ جہاز میں حضرت سفر کر رہے تھے تو شراب کہیں آئی، حضرت بس ساری چیزوں کو بھول گئے کہ ابھی اللہ کا عذاب آیا، ابھی یہ جہاز گیا۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں اللہ ہمیں ایسا ڈر نصیب ہو، اللہ کا خوف میرے محترم بزرگوں ہمارے پاس ہو، اللہ کی محبت ہمارے پاس ہو، اللہ کا تعلق ہمارے پاس ہو۔ تو بھائی اس کے لیے سب اللہ کے راستے میں نکلیں گے نا انشاءاللہ۔ تو دنیا میں جانے کی کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ؟ اللہ آپ حضرات کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ دیکھیے یہ وقت ایسا ہے کہ اس وقت میں فوری طور پر اللہ ہمیں توفیق دے، تھوڑے دن کے لیے بھی ہم جماعتوں میں چلے جائیں، کوئی سہ روزہ میں چلے جائے، کوئی ہفتے کے لیے چلے جائے، کوئی 10 دن کے لیے چلے جائے، بستیوں میں علاقوں میں جائیں، ہم لوگوں کی منتیں سماجتیں کریں۔ ذی الحجہ کے مبارک ایام آ رہے ہیں اور لوگوں کو گناہوں سے توبہ پہ ڈالیں، اور لوگ جو ہے اللہ کے دین کا کام کرنے والے بنیں، لوگ نمازیں پڑھنے والے بنیں، لوگ اللہ کا ذکر کرنے والے بنیں، لوگ اچھے اخلاق سے میرے محترم بزرگوں اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ کیا آتا ہے؟ صرف من قطعت، جو توڑے اس سے جوڑیے، جو ظلم کرے اس سے معاف کیجیے، اور جو برا معاملہ کرے اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، ہے جی، جو برا معاملہ کرے اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرے۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ میرے محترم بزرگوں بہت بڑے آدمی تھے، ہے جی، حضرت حسین کے بیٹے ہیں اور علی مرتضیٰ کے پوتے ہیں، اور جو ہے یہ کھانا کھا رہے تھے، ان کے ساتھ
9 उम्र बच्चा था, गरम गरम खाना आया, खादिम लेके आया और इनका बच्चा के ऊपर गिर गया और वो बच्चा अल्लाह के पास पहुँच गया। अब आप बताइए, हम आप होते तो कैसा गुस्सा आता है, उस गरीब की तो खाल उतार देते। और इनका अखलाक देखिए, इन्होंने कहा भाई आप यहाँ से चले जाइए, ना आप यहाँ होंगे ना मुझे गुस्सा आए। तो ऐसे अल्लाह हमें अखलाक, लोगों को गुजर करना, माफ़ करना। कहते हैं अखलाक में एक हिस्सा है अपनी ज़बान और मेरे मोहतरम बुजुर्गों अपने हाथ से किसी को तकलीफ न पहुँचे, और 9/10 हिस्से ये है कि दूसरों की तरफ से जो कुछ हमारे ऊपर आए सबको सह दें। तो वह ऐसे हम बनने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से। मगरिब की नमाज के बाद तफसील से बात होगी और तशरीफ भी होगी, तो आप सब में से कौन कौन खड़े होकर नाम लिखाएगा इंशाअल्लाह। और ये 8-10 दिन 15 दिन नकद ईद की परवाह न करें, अल्लाह के रास्ते में जाके ईद कीजिए। क्या ईद में अल्लाह ने मोहब्बत रखी है, और क्या ईद में अल्लाह पाक आपका इकराम करेगा, और क्या आपको नवाजेगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, बहुत कुछ अल्लाह देगा, तो इसकी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह नकद अल्लाह के रास्ते में निकल जाएँ। मगरिब की नमाज पढ़ते ही अपने जो है औलाद और वज़ाइफ जो कुछ भी हैं आप पढ़ते हैं उससे फारिग होकर मिंबर के करीब आ जाए। जैसे इस वक्त में आप घंटा सवा घंटा बैठे रहें, यकसुई के साथ आप बात सुनें, और जब तश्कील का वक्त हो तो आप में से कौन कौन खड़ा होकर नाम लिखाएगा। अरे वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब आप माशाअल्लाह लोगों को तैयार कीजिए, नमाज की तैयारी कीजिए, और मेरे मोहतरम बुजुर्गों जो कुछ आपने करना है मगरिब तक करके जल्दी से सफ़ों में आके बैठ जाइए, अल्लाह के ज़िक्र में लग जाइए, अल्लाह से मांगने में लग जाइए, तौबा इस्तग़फ़ार में लग जाइए, दरूद शरीफ की कसरत में लग जाइए। शब जुमा है, बहुत फ़ज़ाइल हैं दरूद शरीफ पढ़ने की।